ایک عالم ربانی اللہ سے اس قدر قریب ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلی خدا نے پوری فرمائی۔ مامون الرشید جوانی میں ختم ہو گیا اور امام احمد بن حنبل کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ اب سنیے، جس زمانے میں یہ قید تھے، ایک شخص اندلس سے چلا اور بغداد پہنچا اور حضرت سے علم حاصل کرنا چاہتا، غریب مفلس، اکثر حصہ پیدل اس نے طے کیا۔ پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت قید میں، ہوتے ہوتے پہنچا حضرت تک، یعنی جس مکان میں وہ قید تھے وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ کہا میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، بہت دور سے آیا۔ حضرت نے کہا ابھی نہیں، اگر مجھ سے ملنے آؤ گے حکومت تم کو بھی گرفتار کر لے گی۔ عافیت اس میں ہے کہ انتظار کرو، جب میں رہا ہوں گا پڑھا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اگر آپ مجھ کو لوٹا دیں گے، اب جانے کا راستہ بھی بند اور یہاں جینے کا بھی کوئی انتظام نہیں اور طلب علم میں آیا ہوں، جان چلی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب یہ دیکھا کہ اس میں شوق ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے، فرمایا اچھا جاؤ، کل آنا، ہم سوچیں گے۔ کل یہ آئے، مگر عجیب حال میں، فقیر کے حلیے میں ہیں، بھکاری کے حلیے میں، اور دروازوں پہ بھیک مانگتے ہوئے آئے۔ اور جس مکان میں حضرت قید تھے آواز لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، الاجر رحمکم۔ امام احمد بن حنبل نے ایک درہم دینا چاہا، انہوں نے کہا حضرت میں فقیر نہیں ہوں، میں وہی طالب علم ہوں جو کل آیا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں حلیہ بدل کر روز آؤں گا، اسی طرح بھیک مانگتا ہوا آؤں گا، اور آپ مجھے بھیک دینے کے بجائے چند حدیث شریف سنا دیجیے اور میں حدیث شریف سن کے چلا جاؤں اور گھر جا کر قیام گاہ جا کر یاد کروں گا، پھر اگلے دن آؤں گا، پھر آپ مجھے حدیث سنا دیجیے۔ غور کیجیے کتنی کٹھن اور مشکل گھڑی ہے، اور کیسی اذیت اور ذلت کی حالت ہے، لیکن طلب علم دیکھیے، شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے۔ روزانہ وہ اسی طرح آتے تھے، بھیک مانگتے ہوئے حضرت سے حدیث سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیز والے تماشائے اہل کرم دیکھتے، آتے تھے حدیث سنتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ برسوں اسی طرح حدیث شریف یاد کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ پھر جب حضرت امام احمد بن حنبل قید سے نکلے اور ان کا حلقہ درس لگنے لگا، ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، ان کی تو بڑی شان تھی، بڑا مقام تھا۔ لیکن عزیز طالب علموں، دھیان سے اس بات کو سنو، جب وہ طالب علم آتا تھا جس کا نام بقی بن مخلد تھا، وہ طالب علم جب آتا، ہزاروں کا مجمع، لیکن حضرت اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے اس پر بیٹھو، اکرام فرماتے تھے، اور اپنے طالب علموں سے، شاگردوں سے کہتے تھے ھذا الذی یصدق علیہ اسم طالب العلم، سچا طالب علم اگر کوئی ہے تو یہ ہے۔ سچی طلب اس میں، سچی تڑپ اس میں، برسوں اس نے مشقت جھیل کر دین کا علم سیکھا۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے جو حافظ بن رہے ہیں خوب محنت کریں، جو عالم بن رہے ہیں خوب جد و جہد کریں، اور مقصد ذہن میں رکھیں، وہ مقصد صرف ایک ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ پڑھانے والے بھی اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ مقصد پیسہ نہیں، معاش نہیں، مقصد معاد ہے، مقصد آخرت، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں پڑھنے پڑھانے کا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جو طالب علم یا جو مدرس اس حقیقت کو ذہن میں رکھے گا، یقین مانیے اس کی منزل آسان ہوتی جائے اور قدم قدم پر
عزت و ذلت کے پیمانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ انہیں ہی عزت ملتی ہے جو خدا کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ عزت کی دولت اللہ کے فضل کے بعد آپ کی محنت کے نتیجے میں ملے گی۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ آپ تمناؤں سے، آرزوؤں سے کوئی منزل حاصل نہیں کر سکتے، محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے، اچھے عمل سے، اچھے اقدام سے منزل کی راہ آسان ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج دارالعلوم محمدیہ میں حاضری ہوئی۔ برسوں سے اس ادارے کا نام کان میں پڑتا رہتا ہے۔ آپ کے یہاں کے حفظ کی تعلیم ماشاءاللہ معیاری تعلیم ہے، اور اسی کی شہرت علمی حلقوں میں ہے، تعلیمی حلقوں میں ہے۔ اس امتیاز کو، اس معیار کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھنا چاہیے بلکہ اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ وہ ادارہ کتنا مبارک ہے جس کی شہرت اللہ کے پاک کلام کی نسبت کی وجہ سے۔ وہ ادارہ ہماری محبتوں کا مرکز بننا چاہیے، جہاں اللہ کے پاک کلام کی بہترین اور معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں ناظم جامعہ اور تمام مدرسین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں شرکت خود میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ہمارے عزیز حافظ اسرار الحق نے اگرچہ کہ اصرار کیا، لیکن میں تو اس ارادے سے حاضر ہوا کہ جہاں اللہ کے پاک کلام کی اچھی اور معیاری تعلیم ہو رہی ہے، وہاں کی فضا میں تھوڑا وقت گزار کر روحانیت، رحمت، اللہ کی برکت حاصل کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ اپنے کرم سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے بڑی محنت سے ہمیں پالا پوسا ہے، اللہ انہوں نے خود بھوکا رہ کر ہمیں کھلایا ہے، خود پیاسا رہ کر ہمیں پلایا ہے، مشقت سہ کر، پریشانیاں جھیل کر ہمیں راحت پہنچائی ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے کتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر ہمیں مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں جذب ہوتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں علم دین کی راہ پر ڈالا۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما، اللہ تو ان کی بخشش فرما، زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ اللہ یہاں کے اساتذہ اور طلباء کو روشن مستقبل عطا فرما۔ اللہ اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے حفاظت فرما۔ ان مشکل حالات میں مدارس کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرما، جرأت عطا فرما، عزیمت کی راہ کا مسافر بنا۔ اللہ تعالی ملک کے مشکل
امت مسلمہ کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور اساتذہ کو اور ہماری اولاد کو اور ہمارے عزیزوں کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم فرما، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہم حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب محتمم مدرسہ مہد ملت و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے کبھی سمندر نہیں دیکھا، وہ شخص میرے عزائم کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس نے میری آنکھوں میں سمندر نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے آئے ہوئے تمام کے مہمان اعزام علماء دین اور اس پروگرام میں جنہوں نے جانی مالی وقتی تعاون کیا، ان تمام کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت کو یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جیسے حضرت کی مصروفیت ہے کہ آنکھوں میں رہا دل پر اتر کے نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے کبھی سمندر نہیں دیکھا، بے وقت اگر گھر جاؤں گا سب چوک پڑیں گے، بے وقت اگر گھر جاؤں گا سب چوک پڑیں گے، ایک مدت ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، یاروں کی محبت کا کر لیا یقین میں نے، یاروں کی محبت کا کر لیا یقین میں نے، پھولوں میں چھپایا ہوا خنجر نہیں دیکھا، یہ پھول کوئی مجھے وراثت میں ملے ہیں، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے کبھی چھو کر نہیں دیکھا، وہ شخص میرے عزائم کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس نے میرے آنکھوں میں سمندر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے کبھی سمندر نہیں دیکھا۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں حضرت کا کہ حضرت نے ایک چھوٹی سی دعوت پر، حضرت علمی روحانی اور بڑے ہی عظیم شخصیت ہے، حضرت کا تو میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کے بیان سے اچھے اچھے پولیٹیشنز گھبراتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم حضرت کی قیادت میں انشاءاللہ حضرت کے جو بھی حکم ہوں گے اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ حضرت کو میں اپنی جانب سے اور تمام دارالعلوم محمدیہ کی جانب سے محتمم مدرسہ مہد ملت بنائے جانے پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ طلباء عزیز کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت کا استقبال کیا اور بہت ہی سنجیدگی سے اس بات کو سنا۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اکتفی بہذه الکلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ देखिए देख मुँह साफ करके आ रहा सामने। सर सर समझते देखे नहीं कभी। पहले फोटो ए बाबा ए रंजन छोड़ना अरे हट रे रंजन को ऐसे चिकन का उनका है ना ये बंद कर ए सर कि हज़रत मौलाना महफूज उमरैन साहब इनका अली पब्लिक स्कूल में प्रोग्राम होने जा रहा है। एक मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है अली पब्लिक स्कूल बुरहान अरे
करने को इसको ऐसे ऐसे बंद कर दे तो वीडियो बंद ये वो पकड़ देख ये उसे हाँ बैठ कैमरा बंद करते कुछ नहीं बंद कर दो हाँ बंद कर दिया हाँ हो गया बंद बोलो सुनो अरे नको मत ना वहाँ इतना बड़ा क्या होगा यार उधर इसको उठा के वाली जा तुम्हें हाँ फिर ये बच्चे या कुछ भी छड़ेंगे ला पाके क्या करना है सही अरे ये का कैमरा वाला कहाँ गया ये उसको ढक्कन का इधर साइड का लेके गए चालू है गुड्डी तो दिख रही है तो अरे दिख रहा हो बस 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 हाँ इधर देख नसीर ने देख कुछ बयान कर नसीर चालू है देख सब फोटो दिख रही है इसमें देखो दांत अंदर ले दांत अंदर ले वो चालू है कौन वही आए बंद कर बॉडी गान बंद कर Thank you.